السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع، عمل صالح، رزق حسن اور ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ ہماری محفل نہایت پاکیزہ اور علمی محفل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خدا کے فضل، اس کے احسان سے اللہ رب العزت نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ بغیر اس کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم خاص کے یہ ہرگز ممکن نہ تھا۔ مجھ سے قبل آپ نے کئی ذوات مقدسہ اور عظیم شخصیات کے خطابات الحمدللہ اور ان کے کلام کو سنا، اور نہایت عمدہ اور نفیس بحثیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھی الحمدللہ۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، الحمدللہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں گا جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں علی جناب الحاج حافظ سراج الدین صاحب سلمہ المنان وحفظہ الرحمن طول اللہ عمرہ مع الصحۃ والعافیۃ والسلامہ، اور ان کے رفقائے کار کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں پر یہ محفل سجائی، اور بالخصوص میں ان حضرات کا مشکور و ممنون ہوں جو یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے اپنے نہایت پاکیزہ کلام سے ہمیں محظوظ فرمایا اور ہم مستفید ہوئے ان کے کلام سے، اور میں آپ سب کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ کہہ پانا مشکل ہے، لیکن چونکہ محفل ایسی ہے کہ اس کو جلدی سمیٹنا ہے، اور موضوع ایسا ہے کہ بہت ہی طویل بھی ہے اور نہایت یعنی یہ عقل والوں کا ٹاپک ہے، یہ عقل والوں کا ٹاپک ہے، اور ہم ان کی عقلوں سے ہی لے کر کے کچھ آپ کو دے سکتے ہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنا عقل والا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ پیش کر سکوں۔ تو اس میں صرف علمی کارستانیہ ہی کار فرما نہیں ہے، اس ٹاپک میں روحانیت کا سب سے بڑا دخل ہے، روحانیت کا۔ اس میں علم اور عشق دونوں آنکھیں چاہیے، اس میں علم اور عشق کی دونوں آنکھیں چاہیے، تو وہی سیر کر سکتے ہیں، وہی آگے بڑھ سکتے ہیں، وہی جھانک سکتے ہیں، وہی دیکھ سکتے ہیں، وہی پتہ کر سکتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں، اور انہی کی بارگاہوں سے لے کر کے ہم آپ کو سنا سکتے ہیں۔ تو میں نے کچھ کلام یہاں پر جمع کیا ہے، اور میں لکھ کر کے لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی پچھلے تقریباً 3 سال سے اپنی عادت بنائی ہے کہ جب کوئی خاص ٹاپک دیا جاتا ہے تو میں اسے لکھ کر ضرور لے کر کے آتا ہوں، جیسا کہ میں نے پچھلے 2 سال سے عرس رضوی میں اسی طریقے سے اپنے کلام کو پیش کیا ہے، اور میں یہاں بھی اسی طریقے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ حالانکہ میں اس کو الحمدللہ ویسے پیش کر سکتا ہوں، لیکن میری
خواہش یہی ہے کہ میں اس کو اسی طریقے سے پیش کروں گا، کیونکہ جامعہ ازہر مصر جانے کے بعد سے میں نے جو وہاں کے شیخ الازہر ہیں، نہایت علم ہے ان کے پاس، سمندر ہیں، حقیقت میں وہ سمندر ہے. ابھی بہت کچھ کہا گیا ہے یہاں پر، تو میں اس کے لیے اپنے کو اہل نہیں سمجھتا ہوں. وہ تو بہت علم والوں کی باتیں ہیں جن کے لیے وہ القاب آداب، لیکن ہاں میں دعا سمجھ کر کے اسے قبول کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے حق میں ان حضرات کے کلمات کو دعا بنائیں اور اسے قبول فرمائیں اور مجھے اس کا اہل بنائیں. تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ہر سال جو ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک تقریر کرتے ہیں مختصر سی. اس کی وہ ہوتی ہے 20 سے 25 منٹ کی، لیکن پوری تقریر وہ لکھ کر کے لے کر کے آتے ہیں اور وہی پڑھ کر کے سنا کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ہم نے وہاں پر دیکھا بھی، اور وہاں تمام باہر کے ممالک سے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علم والے موجود رہتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا بڑی وہ خوبی سے پیش کر کے الحمدللہ. تبھی سے میں نے یہ ذہن بنایا تھا. اس کے بعد عرس رضوی کے پروگرام میں نے یہی اپنا طریقہ کار رکھا کہ میں اسی طریقے سے الحمدللہ اس کو پیش کرنے لگا، اور آج بھی میں اسی طریقے سے پیش کروں گا. لیکن یہ جو ایک محفل سجائی گئی ہے، یہ جو ایک عنوان رکھا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم ابتداءً یہ کہتے چلے جائیں کہ آؤ پھر ایک بار عزم زندگی بن جائیں ہم. آؤ پھر ایک بار عزم زندگی بن جائیں ہم، پرچم علم و ہنر ہر موڑ پہ لہرائیں ہم. پرچم علم و ہنر ہر موڑ پہ لہرائیں ہم، نکھت اخلاص بن کر پھیل جائیں دہر میں. نکھت اخلاص، اخلاص کی خوشبو، نکھت اخلاص بن کر پھیل جائیں دہر میں، پھر ایک قلب و نظر کی بزم کو مہکائیں ہم. پھر ایک قلب و نظر کی بزم کو مہکائیں ہم. تھک کے سو جائیں جہاں بھی کاروان زندگی، تھک کے سو جائیں جہاں بھی کاروان زندگی، بے خطر دشواریوں میں پاسباں بن جائیں ہم. پھر بنے انسانیت کے کارواں کے راہبر، پھر بنے انسانیت کے کارواں کے راہبر، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم. پھر بنے انسانیت کے کارواں کے راہبر، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم. اور یہ روح کی پاکیزگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. روح کی پاکیزگی ہی ہے جس نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، جس نے خلافت کا تاج اس کے سر پہ سجایا، اور وہ خلیفۃ اللہ کہلایا. وہ خلیفۃ اللہ کہلایا. اور یہی روح کی لطافت، اس کی پاکیزگی، اس کی عمدگی تھی جس نے خلیفۃ الرسول کے القاب سے نوازا. صدیق کی روح نہایت لطیف تھی. صدیق اکبر تھے، خلیفہ اول ہوئے، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی. روحوں سے فیصلہ ہو جاتا ہے، روحوں کی پاکیزگی کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں. وہاں جسموں کی توانائی نہیں دیکھی جاتی، جسموں کی طاقت نہیں دیکھی جاتی. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر نور محمد صاحب نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، اور وہ بے شک ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ رب العزت قلوب کی طرف نظر فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے قلوب کی طرف نظر جب فرمائی تو سب سے بہتر قلب محمد کو پایا. پھر حضور کے صحابہ میں اسی طریقے سے پھر. اور یہی روح کی پاکیزگی فیصل اور حکم تھی میدان کربلا کے اندر. یہی روح کی پاکیزگی فیصل اور حکم تھی میدان کربلا کے اندر، وگرنہ اعمال تو ان کی جھولی میں بھی بظاہر موجود تھے. اعمال تو ان کی جھولی میں بھی بظاہر موجود تھے. تو ہمیں یہاں پر جو گفتگو کرنی ہے بہت ہی عمدہ، اور میں بس آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بہت ہی اطمینان رکھیں، بہت سکون رکھیں. ہو سکتا ہے کبھی کبھی گفتگو جب میں کروں تو اس میں ایسے ثقیل الفاظ آ جائیں کہ آپ کو لگے کہ یہ تو بڑے جو ہے وہ پیچیدہ الفاظ ہیں اور بڑے ثقیل الفاظ ہیں اور اس کا معنی شاید سمجھ میں نہیں آئے، لیکن کوئی نہ کوئی مترادف آ جائے گا انشاءاللہ کہ جس سے آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا. میں نے اس کو اپنی تحریر سے اس لیے نہیں مٹایا ہے کیونکہ وہ عقل والوں کی تحریر ہے، وہ علم والوں کی تحریر ہے، اور میری یہ جرأت نہیں ہے، جسارت نہیں ہے کہ میں ان کے کلمات کو وہاں سے ختم کر دوں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی جو ہے وہ دھیان سے میری گفتگو کو سنیے گا.
اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے ٹھیک کر لوں، جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی، ترجمہ سنیے گا اعلیٰ حضرت کا، اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح، صرف روح ترجمہ نہیں ہے وہاں پر، اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، تو اس کے لیے سجدے میں کب گرا جائے گا؟ جب خاص معزز روح اس پتلے میں آ جائے گی، خاص معزز روح اس پتلے میں آ جائے گی تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام مسجود لہو تھے یا مسجود الیہ؟ مسجود لہو تھے یا مسجود الیہ؟ اگر وہ مسجود لہو تھے، ان کے لیے سجدہ ہوا تو سجدہ تعظیمی، اور مسجود الیہ تھے تو کعبہ بھی آپ کا مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے۔ کعبہ بھی آپ کا مسجود الیہ ہے، اس کی طرف آپ سجدہ کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے۔ تصوف کی دنیا میں چلے جائیے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلے جائیے اور ان لوگوں کے بارے میں سوال کیجیے جن کی روح بہت پاکیزہ ہوتی ہے، جن کی روح بہت پاکیزہ ہوتی ہے، ان کے بارے میں سوال کیجیے، اے امام، میں امام ربانی سے چل رہا ہوں، آپ دھیان رکھنا، ہاں میں امام ربانی کی بات کی میں نے، اے امام آپ بتائیے جس کی روح اتنی پاکیزہ ہو اور وہ میرا شیخ اور مرشد ہو، تو کیا میں نماز میں اس کا تصور کر سکتا ہوں؟ میں نماز میں اس کا تصور، اور میں تصور کروں گا اپنے شیخ کا تو مسجود لہو ہوگا یا مسجود الیہ ہوگا؟ مسجود لہو ہوگا یا مسجود الیہ ہوگا؟ وہ مسجود الیہ ہوگا، وہ مسجود الیہ ہوگا، اس کی عبادت نہیں ہوگی، اس کی عبادت، نبی کا تصور آ جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس سے زیادہ پاکیزہ روح ہے کیا کسی کی؟ اس روح سے زیادہ پاکیزہ روح ہے کیا کسی کی؟ سوال، جنازے میں جب آپ صف بستہ ہوتے ہیں تو جنازہ اور لاش آپ کے سامنے ہوتی ہے، جسم آپ کے سامنے ہوتا ہے، روح موجود نہیں ہوتی، جسم آپ کے سامنے ہوتا ہے، روح موجود، جنازہ مسجود لہو ہوتا ہے یا مسجود الیہ ہوتا ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، ابھی اسی میں آپ کو آ جائے گا یہ آخر اتنی کرامت اور بزرگی ملی کیسے، کس بنیاد پر ملی؟ روح کی بنیاد پر، خاص معزز روح پتلے میں ڈالی گئی، یہ کرامت اور بزرگی ملی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جسم و روح۔ میری اس مختصر گفتگو سے جہاں آپ کو جسم و روح کی حقیقت سے واقفیت ملے گی، وہیں بدن سے روح کے تعلق کے جو دور ہیں، بدن سے روح کے تعلق کے جو دور ہیں اور ان میں روح کی کارفرمائیاں ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آگاہی ملے گی۔ نیز دنیاوی و اخروی امور میں روح کی کیا حیثیت و مقام ہے، اس سے شناسائی ہوگی، اور برزخی امور یعنی قبر میں فتنہ، سوال، ثواب، عذاب کے بارے میں بھی کافی روشنی حاصل ہوگی۔ نیز حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کافی حد تک آپ کے لیے سرل و آسان ہو جائے گا۔ بالخصوص جسم و روح میں کون زیادہ لائق ہے کہ اسے بنایا جائے، سنوارا جائے، سدھارا جائے، نکھارا جائے۔ جسم و روح میں کون زیادہ اس کا سزاوار اور لائق ہے کہ اس کو سنوارا جائے، سدھارا جائے اور اس کی فکر کی جائے، اس کی فکر کی جائے۔ بیمار ہونے پر فوری طور پر علاج کرایا جائے، بیمار ہونے پر فوری طور پر علاج کرایا جائے۔ شاید یہ لفظ یعنی روح کا علاج آپ کے کانوں کے لیے نامانوس ہو کہ روح کا علاج، آج تک تو ہم نے کیا نہیں کبھی،
آج تک تو ہم نے سنا بھی نہیں کہ روح کا علاج کرانے کوئی کہیں پر گیا ہو. آپ نے سنا آج تک؟ آپ نے سنا کہ روح کا علاج کوئی کرانے گیا ہو؟ دراصل آج روح کے علاج ہی کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. ہماری یہ محفل روح کے علاج کے لیے ہے. اور یہ حضرات جو ڈاکٹر حضرات یہاں پر آئے بھی، یہ بھی آپ کی روح ہی کا علاج کرنے آئے یہاں پر، ورنہ یہ اپنے کلینک میں ہوتے اگر یہ جسم کا علاج کرنے آئے ہوتے. آج اس محفل میں یہ روح کا علاج کرنے آئے. آج اس محفل میں یہ روح کا علاج کرنے آئے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو شاید یہ لفظ روح کا علاج کانوں کے لیے نامانوس ہو، مگر در حقیقت آج اسی کے علاج کی نہایت سخت ضرورت ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم، دوسرے روح. جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی. جسم نظر آتا ہے مگر روح. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں، اور جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. اور جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. روح نکل جائے تو جسم کو شہر خاموشہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے. روح نکل جائے تو جسم کو شہر خاموشہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پھر جسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. کوئی باپ، کوئی بیٹا میت کو اپنے گھر میں سجا کر احترام و عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا پسند نہیں کرتا. باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، بہن بھائی کو، سب ایک دوسرے کو لے جا کر کے منتقل کر دیتے. کوئی الماری میں سجا کر کے نہیں رکھتا. کوئی الماری میں سجا کر، اور عقل والے تو کبھی بھی نہیں رکھتے. ہاں کچھ لوگ ہیں جو سجا کر کے رکھ لیتے ہیں، میں مطلقاً بھی نہیں کہوں گا. کچھ لوگ ہیں اور انہیں سجانے کا شاید بہت زیادہ ہی شوق تھا، اسی لیے اللہ نے فرعون کو سجا دیا ہے آج تک عبرت کے لیے. ان کو سجانے کا زیادہ شوق تھا، اس لیے اللہ نے فرعون کو آج تک میوزیم میں وہ سجا ہوا ہے. دیکھو عبرت حاصل کرو. سجانا چاہتے تھے نا تو دیکھو عبرت حاصل کرو. دیکھو یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جس دین کو پسند فرمایا، جس دین کو وہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. جس طرح انسانی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا. ہاں، ایک عقیدہ دوسرے عمل. ایک عقیدہ دوسرے عمل. انسانی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ، جسم اور روح. ایمانی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ، عقیدہ اور عمل. عمل نظر آتا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا. عمل نظر آتا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا. کلمہ پڑھ رہا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے، مگر اس کا اپنے خدا اور رسول سے کیسا تعلق ہے نظر نہیں آتا. آخرت پر کتنا محکم یقین ہے نظر. تو عقیدہ نظر نہیں آتا مگر عقیدہ ہی سب کچھ ہے. مگر عقیدہ ہی سب کچھ ہے. مگر عقیدہ نکل جائے تو عمل بے جان ہو جایا کرتا ہے. روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جایا کرتا ہے. عقیدہ نکل جائے تو عمل بے جان ہو جایا کرتا ہے. تو عمل بے جان ہو جائے. عقیدہ جسم اسلامی کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے. عقیدہ جسم اسلامی کے لیے جس طرح روح جسم انسانی کے لیے. ہاں، عقیدہ جسم اسلامی کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے. ہم جتنی کوشش جسم کو سنوارنے کی کرتے ہیں اتنی کوشش روح کو سنوارنے کی کر لیں تو قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہماری آخرت سنور جائے، ہماری ہر بگڑی بن جائے. ہماری آخرت سنور جائے، ہماری ہر بگڑی بن جائے. جسم بگڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، لیکن روح بگڑ جائے تو کہاں جایا جاتا ہے؟ جسم بگڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، روح بگڑ جائے تو کہاں جایا جاتا ہے؟ درسگاہ و خانقاہ میں جایا جاتا ہے. میرے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سننا. درسگاہ و ہاں، مگر یاد رکھیں اسی درسگاہ و خانقاہ کا آپ کو رخ کریں جن کی خود کی روحیں بیمار نہیں ہیں، مگر انہی خانقاہ اور درسگاہوں کا رخ کریں آپ جن کی خود کی روحیں بیمار نہیں ہیں. جنہیں خود کے علاج کی ضرورت ہے وہ دوسروں کا کیا علاج کریں گے؟ جنہیں خود علاج کی ضرورت ہے وہ دوسروں کا علاج کیا کریں گے؟ کیونکہ جو خود بیمار ہے وہ آپ کا علاج کیا کریں گے؟ جسم کی بیماری صحت و جمال، بہت غور سے سننا. جسم کی بیماری صحت و جمال، مال و جاہ اور اعزہ و احباب سے دور ہوتی ہے،
مگر روح کی بیماری علم و اخلاق سے دور ہوتی ہے. روح کی بیماری علم و اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. ایک انسان اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر رات بھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. تو روح اگر بیمار ہو جائے تو علم و اخلاق سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. علم و اخلاق سے. اور اس کو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب علم و اخلاق نہیں ہے تو روح بیمار ہے. روح بیمار ہے. یہ وہ سعادت ہے جو انسان کے نفس میں حاصل ہوتی ہے. علم و اخلاق یہ وہ سعادت ہے جو انسان کے نفس میں حاصل ہوتی ہے، اور یہی سعادت ابدی اور سرمدی ہے. یہی سعادت ابدی اور سرمدی ہے. آپ قرآن کریم میں جائیے، پڑھیے تفاسیر کریمہ. علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ تکاثر کے حوالے سے اس کی تفسیر میں اس کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ تکاثر کہتے ہیں تفاخر کو. تکاثر کہتے ہیں تفاخر کو. مال، اولاد، جاہ، عزت، شہرت، کنبہ، قبیلہ، اس کی زیادہ طلبی، اس کی زیادہ طلبی، اور پھر فخری انداز میں اپنے مال، اپنی شہرت کو بیان کرنا لوگوں کے درمیان. اس کے تحت فرماتے ہیں کہ سعادت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ تین چیزوں میں، ایک نفس میں، ایک بدن میں، اور ایک وہ جو خارج سے حاصل ہوتی ہے مگر وہ بھی بدن ہی سے متعلق ہوتی ہے، وہ بھی جسم ہی سے متعلق ہوتی ہے. جو نفس میں سعادت حاصل ہوتی ہے وہ ہے علم اور اخلاق. جو بدن میں سعادت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے صحت و جمال. اور جو خارج سے حاصل ہوتی ہے مگر تعلق اس کا بدن ہی سے ہوتا ہے وہ دو ہیں، ایک ضروری ایک غیر ضروری. ایک ضروری اور ایک غیر ضروری. ضروری جو ہے وہ ہے مال و جاہ، اور غیر ضروری جو ہے وہ دوست و احباب. دوست و احباب یہ بدن ہی سے متعلق ہے، کیونکہ بدن کو مال کی ضرورت ہے، بدن کو جاہ کی ضرورت ہے. ایک وقت کو دوست و احباب نہ ہو مال کافی ہو جائے، مگر دوست و احباب ہو اور مال کسی کے پاس نہ ہو تو سب محتاج ہو جائیں گے، سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ جائیں گے. تو پہلی جو نفس میں، روح میں جو سعادت حاصل ہوتی ہے، تو یہاں ہمیں دیکھنا ہے سعادت دونوں چیزوں میں حاصل ہوتی ہے. سعادت روح میں بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے اور سعادت جسم میں بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے. مگر باقی کون سی ہے اور فانی کون سی ہے؟ باقی کون سی ہے اور فانی کون سی ہے؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انسان کے تین دوست، انسان کے تین دوست. وہ اپنے قریب المرگ جب ہو جاتا ہے، بستر مرگ پر ہوتا ہے، تو وہ اپنے تینوں دوستوں کو بلاتا ہے اور پہلے دوست سے کہتا ہے کہ جناب آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کی تیمارداری کر سکتا ہوں، آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ کا معالجہ کر سکتا ہوں، آپ کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں، اور خدا نہ کرے قضاء الہی اللہ کی طرف سے وعدہ آ جائے اور آپ انتقال کر جائیں تو پھر میں آپ کے لیے تجہیز کر سکتا ہوں، تکفین کر سکتا ہوں، کفن دفن کر سکتا ہوں، آپ کو اچھے سے دفنا سکتا ہوں، اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد جو آپ کے دوست و احباب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، ان کے درمیان آپ کی خوبیاں بیان کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں اس میں کیا معلوم ہوا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو اس میں کوئی خیر دیکھی نہیں، اس دوست میں تو ہم نے کوئی خیر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ تم نے پہلے والے کا جواب سن لیا، اب تم بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تمہاری وقت آ جائے تو میرے اور تمہارے راستے جدا ہو جائیں گے. میرے اور تمہارے راستے، تم اپنے راستے میں اپنے راستے، تم اپنے راستے میں اپنے راستے. بس میں تمہاری جب تک سانس کا ڈورا بندھا ہوا، جب تک روح جسم کے اندر ہے، میں تمہارے کام آ سکتا ہوں. اس کے بعد میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم اپنے کام راستے میں اپنے راستے. وہ تیسرے دوست سے کہتا ہے کہ تم نے دونوں کے جواب سن لیے، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا کہنا ہے، تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں چلوں گا، میں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں روشنی کروں گا.
حشر میں بھی چلوں گا اور تمہارے میزان میں بیٹھ جاؤں گا, تمہارے پلے کو بھاری کر دوں گا, جنت میں لے جاؤں گا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلے دوست کا نام ہے اہل و عیال, اور دوسرے دوست کا نام ہے مال, اور تیسرے دوست کا نام ہے اعمال. تیسرے دوست کا نام ہے اعمال. تو جناب روح کے لیے کون کام آ رہا ہے؟ کون سا دوست چاہیے آپ کو روح کے لیے؟ اعمال. آپ کو روح کے لیے کون سا چاہیے؟ اعمال. میں اگر اس میں جاؤں گا تو بہت لمبی میری گفتگو ہو جائے گی, کیونکہ یہی میرا بہت لمبا ہے, یہی میرا, میں اسی لیے ہٹ نہیں رہا ہوں. اس سے میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ میں اس میں دیکھ کر کے بولوں گا, کیوں وجہ ہے اس کی. میں اس سے اگر ہٹوں گا تو بہت دور نکل جاؤں گا اور یہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا, یہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا. اس لیے میں بالکل ہٹنا نہیں چاہتا ادھر ادھر, میں بالکل ہاں. تو یہ وہ سعادت ہے جو انسان کے نفس میں حاصل ہوتی ہے, اور یہی سعادت ابدی اور سرمدی ہے. روح جب بیمار ہوتی ہے تو جسم آسمانوں پر ضرور اڑتا ہے. روح جب بیمار ہوتی ہے تو جسم آسمانوں پر ضرور اڑتا ہے, مگر آگ برساتے ہوئے. اور جب روح صحت مند ہوتی ہے تب بھی جسم آسمانوں پر جاتا ہے, مگر اس وقت نور کی برکھا برستی ہے. روح دل کی لطافت و پاکیزگی کا نام ہے, جس کے بغیر انسان درندہ ہوتا ہے, جانور ہوتا ہے, وحشی ہوتا ہے, حیوان ہوتا ہے. آپ ایک تائرانہ نظر دنیا پر ڈال سکتے ہیں, سب سورج سے زیادہ روشن ہے. آج اکثر مسلمان جسم کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں, لگتا ہے ان کی نظر میں روح کی کوئی حیثیت و مقام ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ سارے امیر اسکول و کالج کی طرف دوڑ رہے ہیں, جہاں صرف جسم سنوارا جاتا ہے. اسلامی درسگاہ و خانقاہ سے رشتہ ناتا توڑ رہے ہیں, جہاں روحوں کو سنوارا جاتا ہے. جہاں روحوں کو سنوارا جاتا ہے. آپ کا جسم بیمار ہے یا صحت مند؟ آپ کا جسم بیمار ہے یا صحت مند؟ آپ کا جسم بیمار ہے یا صحت مند, اس کا اندازہ آپ کو بآسانی ہو جاتا ہے. آپ کا جسم بیمار ہے یا صحت مند, اس کا اندازہ آپ کو بآسانی ہو جاتا ہے. مثلاً جب آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے تو اچھی اور مرغن غذائیں بھی آپ کو بری لگنے لگتی ہیں, اچھا پانی بھی کڑوا لگنے لگتا ہے, نرم و نازک ہوا بھی بری لگنے لگتی ہے, عطر و پھول کی بو بھی بوجھ بن جاتی ہے, طبیعت اکتا جاتی ہے. لیکن آپ کی روح بیمار ہے یا صحت مند, اس کا اندازہ آپ کو بآسانی کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا اندازہ آپ کو بآسانی کیوں نہیں ہوتا؟ میرا سر چکر آ رہا ہے, میرے سر میں درد ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, میرے پاؤں میں درد ہے, میرے ہاتھ میں درد ہے, میرے حلق میں درد ہے. جسم کے ہر حصے کے درد کا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے پتا ہے؟ ڈاکٹر کو جا کے آپ بتاتے ہو کہ جناب میرے سر میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر کو جا کے آپ بتاتے ہو کہ جناب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, جناب مجھے اس جگہ تکلیف ہے. آپ کو ہر جگہ کے درد کا احساس ہے, یہاں کے درد کا احساس کیوں نہیں ہے آپ کو؟ یہاں کے درد کا آپ کو احساس آپ کو کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا اندازہ بآسانی کیوں نہیں ہوتا؟ اچھی غذا بری لگنے لگے تو جسم بیمار, لیکن حق بات کڑوی لگنے لگے تو کیا روح بیمار نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جناب مجھے تو حق بات کڑوی نہیں لگتی, آپ مجھے قرآن سنائیے, آپ مجھے حدیث سنائیے, آپ مجھے تعلیم دیجیے, مجھے تو کڑوی نہیں لگتی. آپ خامخواہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں, خامخواہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں. نہیں, میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, اس کو 1 منٹ میں کلیئر کر سکتے ہیں. آپ پر فلاں آدمی کا قرض آتا ہے یا کوئی حق آتا ہے, اس نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ جناب میرا ان پر حق آ رہا ہے, یہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں نے کہا چلو میرے ساتھ, میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. ابھی پوچھتا ہوں میں جا کر کے, ابھی کہتا ہوں میں جا کر کے. میں نے جا کر کے کہا کہ جناب آپ کے اوپر ان کا حق آ رہا ہے, آپ کیوں نہیں ادا کرتے؟ آپ کون آئے کیسے آپ میرے گھر پہ؟ ہمت کیسی ہوئی آپ کی مجھے راستے میں روکنے کی, یا لوگوں کے سامنے کہنے کی, یا یہاں پر میرے گھر پہ آنے کی؟ آپ کی ہمت کیسی ہوئی؟ کیسے آئے آپ؟ کیا حق بات کڑوی نہیں لگ رہی؟ صرف سورہ فاتحہ سننا ہی یہی کہو گے کہ ہمیں تو کڑوا نہیں لگتا سورہ فاتحہ سننا؟ حق ادا کرنا بہت کڑوا لگتا ہے. حق ادا کرنا, الحق مرن, حق بہت کڑوا ہے, حق بہت کڑوا ہے. جب انسان صراط مستقیم سے ہٹ کر باطل کا راستہ اختیار کرنے لگے تو کیا روح بیمار نہیں ہے؟ جب شریعت کے بجائے طبیعت اچھی لگنے لگے تو کیا روح بیمار نہیں ہے؟ جب انسانیت کے بجائے ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جائے تو کیا روح بیمار نہیں ہے؟ امانت و صداقت کے بجائے خیانت و جھوٹ رگو پے میں بس جائے تو کیا روح بیمار نہیں ہے؟
محبتوں کے بجائے نفرتوں کی آگ برسنے لگے تو کیا روح بیمار نہیں؟ خونی رشتوں کے مقابلے میں ایمانی رشتوں کی کوئی قدر نہ رہے تو کیا روح بیمار نہیں ہے؟ حلال و حرام کی کوئی تمیز باقی نہ رہے تو کیا روح بیمار نہیں ہے؟ بدعہدی بدسلوکی عام ہو جائے تو کیا اب بھی روح بیمار نہیں ہے؟ بہت لمبی جرنی ہے آپ کی، لیکن اصل جرنی محاسبہ نفس ہے، نفس کا محاسبہ ہے، جسے ہم جہاد اکبر کہتے ہیں، جسے ہم جہاد اکبر کہتے ہیں۔ احتساب نفس ضروری ہے۔ روح بیمار ہونے سے پہلے بتا دیتی ہے کہ تم وہ کام کرنے جا رہے ہو جو مجھے خراب کر دے گا، تم وہ کام کرنے جا رہے ہو جو مجھے خراب کر دے گا۔ پوچھا گیا مل اسم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول گناہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما حاک فی صدری کا، جو تیرے دل میں کھٹ کے، جو تیرے دل میں، جو تیرے دل میں کھٹ کے، جو تیرے دل میں کھٹ کے، کھٹکا تو ہوتا ہے جناب لیکن غور نہیں کیا جاتا ہے، یا پھر شاید سننا ہی چھوڑ دیا ہے، یا پھر شاید سننا ہی۔ تو اگر چاہتا ہے بدل جائے کچھ فردہ کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دے گنبد خضرا کا رنگ۔ تو اگر چاہتا ہے بدل جائے کچھ فردہ کا رنگ، آنے والا کل، فردہ آنے والا کل، تو اگر چاہتا ہے بدل جائے کچھ فردہ کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دے گنبد خضرا کا رنگ۔ روح اگر بیمار ہو جائے تو امت کے حکیموں کے پاس جاؤ، امت کے حکیموں کے پاس جاؤ، وہ پیارے مصطفیٰ کے شفا خانے سے علاج کریں گے، وہ پیارے مصطفیٰ کے شفا خانے سے علاج کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیابی ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیابی، وہ شفا کا نسخہ کس چیز کی شفا کے لیے تھا؟ روح کی یا جسم کی؟ روح کی شفا کے لیے۔ روح کی دلیل دے؟ ہاں، مکے میں بیمار جسموں کی نہیں، بیمار روحوں کی فراوانی تھی۔ مکے میں بیمار جسموں کی نہیں، بیمار روحوں کی فراوانی تھی۔ جسم تو ایسے توانا تھے کہ کسی سے بھی مقابلے اور کسی کو بھی پچھاڑنے کے لیے ہر وقت تیار تھے، ہر وقت، مگر روحیں اتنی بیمار تھیں کہ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ کے آگے بے بس اور پچھڑے پڑے تھے، مگر روحیں اتنی بیمار تھیں کہ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ کے آگے بے بس اور پچھڑے پڑے تھے۔ لیکن وہ آیا جو روحوں کی علاج اور شفا و دوا ساتھ لایا، وہ آیا جس 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو، مردہ جسموں کو زندگی دینے والا بنا دیا، مردہ جسموں کو کیا ہے، زندہ کرنے والا بنا دیا، مردہ جسموں کو۔ ہاں، اب آپ یہ تو دیکھیں ذرا کیسا بنایا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، اسلام لانے سے پہلے تو روح تو بیماری تھی نا، روح تو، لیکن وہ بیماریاں الگ الگ ہیں جناب، بیماریاں بھی مختلف ہیں۔ ان کی روح اس طریقے سے بیمار نہیں تھی جس طریقے سے دوسرے لوگوں کی بیمار تھی، کیونکہ جس طریقے سے دوسروں کی بیمار تھی وہ تو ابدی جہنمی ہے۔ ہاں، ان کی بیماری تو انہیں جہنم میں لے جا کے چھوڑے گی، مگر یہ اس طریقے سے بیمار نہیں تھی۔ لیکن آپ یہاں یہ غور کریں کہ جب اسلام لائے تو 40واں نمبر تھا، جب انتقال ہوا تو دوسرا نمبر تھا، جب انتقال ہوا تو دوسرا نمبر تھا۔ روح کی پاکیزگی دیکھیں اب آپ، اس روح کی پاکیزگی نے دوسرے نمبر پہ پہنچا دی، اس روح کی پاکیزگی نے، ہاں۔ اور حبش کا بلال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے بلال، ہم تمہارے چلنے کی، تمہارے پیچل کی آواز آسمانوں پر سنتے ہیں۔ کیا تھا؟ بلال تو مدینے میں ہے نا، لیکن روح کی لطافت نے، پاکیزگی نے سیر کرا دی بلال کو سیر کرا دی۔ اسی لیے جس طرح انسانی زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، انسانی زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العزت نے اسے ہماری ناک کے قریب کر دیا تاکہ سانس لینے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح ایمانی زندگی کے لیے نبی کی ضرورت تھی، تو اللہ نے نبی کو بھی ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا، نبی کو ہماری جانوں سے بھی زیادہ
النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے نبی کو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا. خود فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اور نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. نبی کے لیے فرمایا جانوں سے بھی زیادہ، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس لیے اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو تمہارا عمل مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تمہارا جو عمل مجھے اچھا لگتا ہے حمدت اللہ، اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جو تمہارا عمل مجھے ناپسندیدہ ہوتا ہے استغفرت لکم، اللہ سے تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. اللہ سے تمہارے لیے محبت کا ذرا اندازہ کیجیے، محبت کا ذرا، کیونکہ ڈاکٹر اور حکیم ہر حال میں یہی چاہتا ہے کہ میرا مریض شفا پا جائے، میرا مریض. اللہ کے رسول فرماتے تم ایسے تھے جیسے کسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے آگے گڈھے میں گرنے والے ہو تو میں نے پیچھے سے پکڑ کے تمہیں کھینچا. جیسے کوئی شخص پہاڑی پر کھڑا ہو اور وہ گرنے والا ہو، آپ پیچھے سے پکڑ کے اس کا کمر بند پکڑ کے کھینچ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایسے گرے جا رہے تھے، میں نے ایسے کر کے کھینچا تمہیں. تمہاری روحیں اتنی بیمار ہو چکی تھی کہ تم گڑھے میں گرنے کے قریب تھے، میں نے پیچھے کو واپس لیا. اب یہاں پر یہ غور کر لیں کہ ہوا دور ہو جائے تو سانس بند ہو جائے، ہوا دور ہو جائے تو سانس بند ہو جائے اور جان نکل جائے. ہوا دور ہو جائے تو سانس بند ہو جائے اور جان نکل جائے. نبی سے دور ہو جائے تو جان ایمان نکل جائے. نبی سے دور ہو جائے تو، کیونکہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آئیے ہم اس میں آگے جو ہے وہ غور کرنا چاہیں گے جسم و روح کے بارے میں. ابھی وقت ہے، زیادہ تو نہیں ہوگا میرے خیال سے. ذرا جسم و روح کے بارے میں بھی کچھ جان لیجئے. امام خلیل بن احمد فراہیدی متوفہ 175 ہجری، متوفہ 175 ہجری، لکھتے ہیں روح اس جان کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بدن زندہ ہے، جس کی وجہ سے بدن کہا جاتا ہے اس کی روح نکل گئی، یعنی اس کی جان نکل گئی. علامہ راغب اصفہانی متوفہ 502 ہجری لکھتے ہیں روح را پر پیش اور روح را پر زبر دونوں اصل میں ایک ہیں، اور روح کو سانس کا اسم بنا دیا گیا ہے کیونکہ سانس روح کا جز ہے. ابھی ڈاکٹر عقیل صاحب نے کافی اچھی تفصیلی گفتگو کی تھی ماشاءاللہ اس پر، اور سانس کے حوالے سے کافی کچھ بیان کیا تھا. تو روح کو سانس کا اسم بنا دیا گیا ہے کیونکہ سانس روح کا جز ہے، سانس روح کا، اور اس کو اس جز کا نام بنا دیا ہے جس کی وجہ سے حیات، حرکت، نفع کا حصول اور ضرر کو دور کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روح کی اپنی طرف اضافت کی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں، اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں. یہ وہ اضافت ہے جو اپنی ملکیت کی طرف کی جاتی ہے، اور روح کی اپنی طرف اضافت اس کی تعظیم اور اس کی تکریم کی وجہ سے ہے، جیسا کہ ان آیات میں ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور میرے گھر کو پاک رکھنا، میرے گھر کو پاک رکھنا. اور آپ بھی نصیب پر فخر کیجئے. قرآن کیا فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے کو، صرف محبوب ہی کو اپنا بندہ نہیں کہا، آپ کو بھی اپنا بندہ کہا، آپ کو بھی. ہاں، کیونکہ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کچھ نہ کچھ حصہ نہ ملا ہو، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور. حتیٰ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام پڑھنے کی، تو صحابہ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آج تو ایسے انعام و اکرام کی بارش ہوئی ہے کہ ہمیں اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا کیا، ہمیں اس میں سے کچھ حصہ. تو سورۃ الاحزاب ہی کی آیت کریمہ نازل ہوئی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، والذی یصلی علیکم، حصہ ضرور ملتا ہے، حصہ
ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیت اور بندوں کے شرف اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف اضافت کی ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے بندے ہیں. معزز فرشتوں حضرت جبریل کو بھی قرآن کریم میں روح فرمایا ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سورہ نبا آیت 38. جس دن جبریل اور فرشتے صف وسطہ کھڑے ہوں گے، جس دن جبریل صف وسطہ کھڑے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح فرمایا کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے تو ان میں جان پڑ جاتی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے اس روح کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ دوسرے میں روح پھونک دے. اب دیکھیں تو آپ ذرا جائیں تو قربان تو جائیں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اصل کیا ہے، جسم یا روح. عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا اور اس کی طرف سے روح ہیں. اللہ نے قرآن کریم کو بھی روح فرمایا ہے کیونکہ وہ حیات اخروی کا سبب ہے. قرآن کو روح فرمایا، ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، لیکن کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ حیات اخروی کا سبب ہے. آپ کو آخرت کی بڑی پیاری زندگی نصیب ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی فرمائی اپنے حکم سے. علامہ ابن اسیر الجزری متوفى 606 ہجری لکھتے ہیں روح کا ذکر حدیث میں بھی اسی طرح بار بار آیا ہے جس طرح قرآن کریم میں روح کا ذکر بار بار آیا ہے، اور اس کے متعدد معنی پر اطلاق ہے، لیکن اس کا غالب اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم قائم ہے اور جس کی وجہ سے جسم کی حیات ہوتی ہے. اور روح کا اطلاق قرآن کریم میں وحی، رحمت، جبریل پر بھی کیا گیا ہے. حدیث میں ہے الملائکۃ الروحانیون، اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اجسام لطیفہ ہیں، ان کا بصر ادراک نہیں کر سکتی، آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی. علامہ قرطبی متوفى 671 ہجری لکھتے ہیں روح جسم لطیف ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب وہ بدن میں ہو تو اللہ تعالیٰ بدن میں حیات پیدا کر دیتا ہے. اور ہم نے اپنی کتاب التذکرہ میں احادیث ذکر کی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ روح جسم ہے، اور یہ کہ نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. قرآن کریم میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک نفس کا ایک روح کا، ایک نفس کا اور ایک روح کا. علامہ قرطبی کے مطابق نفس اور روح دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں. لیکن علامہ عینی حنفی صاحب عمدۃ القاری شارح بخاری کے مطابق دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی ماتوریدی حنفی مصری متوفى 855 ہجری لکھتے ہیں روح کی مشہور تعریف وہ ہے جو امام اشعری نے کی ہے کہ روح سانس ہے جو اندر آ رہا ہے اور باہر جا رہا ہے. روح سانس ہے جو اندر آ رہا ہے اور باہر جا رہا ہے. قاضی ابو بکر نے کہا کہ اس میں تردد ہے کہ روح سانس ہے یا حیات، سانس ہے یا. ایک قول یہ کہ روح ایسا جسم ہے جو اجسام ظاہرہ اور اعضاء ظاہرہ میں شریک ہے. آپ کا یہ جو جسم ہے اس میں روح شریک ہے. ایک قول یہ کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ اس کے بغیر جسم میں حیات نہیں ہوتی، اور جب اللہ تعالیٰ جسم کی موت کا ارادہ فرماتا ہے تو روح کو اس جسم سے معدوم کر دیتا ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ روح خون ہے، خون ہے. اور روح کی تعریف میں 70 سے زیادہ قول ہیں، روح کی تعریف میں 70 سے زیادہ قول ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ روح اور نفس ایک چیز ہے یا متغیر. میں نے کہا کہ علامہ قرطبی نے کہا کہ نفس اور روح دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن علامہ عینی فرماتے ہیں زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں متغیر ہیں، الگ الگ ہیں. یہ دونوں الگ الگ ہیں. کیوں؟ نفس انسانیہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہر انسان متکلم کے صیغے سے اشارہ کرتا ہے. مثلا اپنے آپ کو کہتا ہے میں انا، میں، ٹھیک ہے. اور اکثر فلاسفہ نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا، فلاسفہ نے اس میں فرق اکثر نے نہیں. انہوں نے کہا کہ نفس وہ لطیف جوہر بخاری یعنی اسٹیم، بھاپ ہے جو قوت حیات، حس، حرکت ارادیہ کا حامل ہے، اور اسی کو وہ روح حیوانی کہتے ہیں، اور یہی نفس ناطقہ اور بدن میں واسطہ ہے. علامہ امام غزالی نے کہا کہ روح وہ جوہر ہے جو حادث قائم بنفسی ہے اور وہ کسی جگہ میں نہیں ہے، نہ وہ جسم میں داخل ہے، نہ جسم سے خارج ہے، نہ جسم سے متصل ہے، نہ جسم سے منفصل یعنی جدا ہے. ایک قول یہ ہے کہ روح عرض ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کے موافق ہے. اس کی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، اور وہ صورت جسم میں داخل ہے، اور اس کا ہر عضو کے مقابل ہے. عضو کے یعنی جیسے آپ کی باڈی آپ کو دکھ رہی ہے سامنے سے، ایسے روح بھی اسی طرح سے ہے. ایک اور قول یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کا جسم میں اس طرح حلول ہے، یعنی روح جسم میں اس طرح داخل ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہوتا ہے، جس طرح گلاب کے پانی میں
گلاب میں، گلاب کے پانی میں گلاب کا گلاب کے پانی کا گلاب میں، گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہوتا ہے، اور آگ کا انگارے میں حلول ہوتا ہے۔ آگ انگارے میں ہوتی ہے، پانی گلاب کی پتی میں ہوتا ہے، آپ کو دکھائی دیتا ہے نہیں، لیکن اندر ہوتا ہے۔ آگ کوئلے کے اندر ہوتی ہے، آگ کوئلے کے اندر ہوتی ہے۔ ابھی آپ اس کو اور سمجھ لیں گے۔ اور فرماتے ہیں علامہ عینی، اہل سنت کے نزدیک اہل سنت کے جمہور متکلمین کا اسی تعریف پر اعتماد ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری سورہ حجر کی آیت 29 وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کے تحت بڑی مفید اور جامع بحث انہوں نے کی ہے، جس کا خلاصہ مفسر قرآن پیر کرم شاہ ازہری انہوں نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں تحریر کیا ہے۔ پیر کرم شاہ ازہری جامعہ ازہر مصر سے پڑھے ہوئے ہیں اور چیف جسٹس بنے تھے جب وہاں سے پڑھ کر کے آئے تھے پاکستان۔ ہاں، تو پیر کرم شاہ ازہری وہ تحریر فرماتے ہیں روح کی دو قسمیں ہیں، روح کی علوی اور سفلی، علوی اور سفلی۔ روح علوی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے لیکن مادی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مادی نہیں بلکہ مجرد ہے، اور نظر کشف سے اس کا مقام عرش کے اوپر پتہ چلتا ہے۔ نظر کشف سے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، اس کے بارے میں ایسے نہیں جان پائیں گے۔ ہاں، اس کے لیے روحانی روح کو جاننے کے لیے روحانیت چاہیے، پھر بھی اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، پھر بھی اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ امام غزالی کا بھی یہی مسئلہ کہ روح مجرد ہے، لیکن جمہور متکلمین کی رائے یہ ہے کہ یہ جسم لطیف ہے، اپنی ماہیت اور صفت کے لحاظ سے دوسرے اجسام سے مختلف ہے، اور جسم اس طرح حلول کیے ہوئے جیسے زیتون کے دانے میں تیل یا کوئلے میں آگ، زیتون کے دانے میں تیل یا کوئلے میں آگ۔ روح سفلی کیا ہے؟ یہ اس بخار لطیف، اسٹیم، بھاپ کا نام ہے جو عناصر اربعہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی کو نفس بھی کہتے ہیں، اسی کو نفس بھی۔ اور یہی سفلی روح علوی روح کا آئینہ ہے جس میں وہ ظاہر ہوتی ہے۔ روح انسانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مضاف فرمایا، یہ اضافت بازیت کی نہیں بلکہ تشریف اور عزت افزائی کی ہے، جس طرح بیت اللہ، ناقۃ اللہ، شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کی اضافت کی وجہ یہی ہے، پیچھے بتایا تھا کہ اضافت، لیکن وجہ نہیں بتائی، یہاں پر وجہ ہے، آپ سوچیں گے دوبارہ ذکر آ گیا اس کا، یہاں اس کی وجہ ہے۔ اس کی اضافت کی وجہ یہ ہے کہ تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی صلاحیت صرف اس میں پائی جاتی ہے، تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی صلاحیت صرف اس میں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ روح عالم خلق اور عالم امر دونوں کی خصوصیات کی جامع ہے، اسی لیے اسے خلافت کا مستحق قرار دیا گیا، اسی لیے اسے خلافت کا مستحق قرار دیا گیا، اور نور معرفت اور آتش عشق کا اہل قرار پائے گی، نیز ذاتی، صفاتی اور ظلالی تجلیات کا محبت بنا۔ پیر کرم شاہ ازہری آگے لکھتے ہیں، انہی صفات کی وجہ سے فرشتوں کو حکم ملا کہ اس یعنی آدم کے آگے سجدے میں گر پڑو۔ اگر آدم علیہ السلام مسجود لہو ہو یعنی سجدہ انہی کو کیا گیا ہو تو پھر یہ سجدہ تعظیمی ہوگا، اور اگر آدم علیہ السلام مسجود الیہ ہو تو پھر آدم علیہ السلام کعبے کی مانند ہو اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہوگا۔ یاد رہے، اب یہاں ایک خاص بات یاد رہے کہ ابلیس مردود نے سجدے سے انکار کر دیا تھا، ابلیس مردود نے انکار کرا کیوں تھا؟ انکار مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انکار کر دیا، تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انکار کر دیا تھا، لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ آخر اس نے کیا کہہ کر انکار کیا تھا؟ اس نے کہا تھا، میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے بجھنے والی مٹی سے، جو پہلے سیاہ بدبودار گارے سے تھی، بدبودار گارے سے تھی۔ رب نے فرمایا اخرج، نکل جا، اخرج فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی دلیلیں نہیں سنی جاتی ہیں جناب، نکال کے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، نکال کے نکال کے باہر۔ تو لوگ زیادہ تر کبھی کبھی کیا ہے کہ دلیلوں میں پڑ جاتے ہیں، بحث میں پڑ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دلیلیں سنی نہیں جاتی ہیں۔ اپنی دلیل اپنے پاس رکھو، آگے بڑھو۔ تو دراصل شیطانوں کی یا شیطانی صفات والوں کی دلیلیں سنی نہیں جاتی ہیں، جن کی روحیں بیمار ہوتی ہیں ان کی دلیلیں نہیں سنی جاتی ہیں، ان کی دلیلیں بھی بیمار ہوتی ہیں، ان کی دلیلیں بھی بیمار ہوتی ہیں، جن کی روحیں پاکیزہ ہوتی ہیں ان کی دلیلیں سنی جاتی ہیں۔ یہاں غور کریں کہ اس مردود و بدنصیب کی نظر صرف صلصال من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون، صلصال بجھنے والی مٹی، صلصال حمأ مسنون، حمأ مسنون
سیاہ بدبودار گارا، بودار جس میں بو آتی ہے، جس میں بو آتی ہے، اس کی نظر صرف مٹی اور گارے کو دیکھ سکی، اس کی نظر صرف مٹی اور گارے کو دیکھ سکی، لیکن روحی اپنی طرف کی خاص معزز روح کے راز کو نہ سمجھ سکی، راز کو، اور ایسی ٹھوکر کھائی کہ عمر بھر کی نیکیاں مسترد کر دی گئیں اور ہمیشہ کے لیے در رحمت سے دھتکار دیا گیا۔ آج بھی کئی لوگ جمال مصطفی کی رعنائیوں کو نہیں دیکھتے اور اپنے جیسا بشر کہنے کی جسارت کرتے ہیں۔ انہیں شیطان کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، انہیں شیطان کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اشرف التفاسیر المعروف و تفسیر نعیمی میں ہے، محققین فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں جسم اور روح ہے، تمام مخلوق میں جسم، یہاں تک کہ ملائکہ، جنات، نباتات، جمادات، سب میں روح ہے، جسم بھی ہے روح بھی ہے، اور جسم اور روح کی جدائی کا نام فنا اور موت ہے، مگر صرف انسان کی روح کو نسبت باری تعالیٰ کی اضافت کا شرف حاصل ہوا کہ فرمایا گیا روحی روحی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح انسانی میں وہ تمام صفات رکھے گئے جو دیگر مخلوقات میں متفرق ہیں۔ بہت اہم بات ہے، غور سے سنیے گا، متفرق، مثلا ملائکہ کی نوریت، جنات کی ناریت، نباتات کی نشویت اور جمادات کی نمویت، سب کچھ انسان میں جمع ہے۔ نیز انسان کا جسم مجموعہ عناصر مخلوقات ہے، اسی لیے وہ تمام خوراکیں جو تمام مخلوق حیوانی و غیر حیوانی متفرق طور پر کھاتی ہے، حضرت انسان وہ تنہا اور اکیلے ہی دوا یا غذا کی شکل میں کھا جاتے ہیں۔ حضرت انسان تنہا ہی اکیلے ہی وہ دوا یا غذا کی شکل میں کھا جاتے ہیں۔ اسی مجموعہ کمالات کی وجہ سے مرکز روح قلب کو بنا دیا گیا، مرکز روح قلب کو بنا دیا گیا، اور اس میں عشق الہی کی امانت رکھی گئی، اسی لیے اس کی اضافت باری تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ اشیاء لطائف میں سے سب سے زیادہ جس میں لطیف روح ہے، پھر نور، پھر نار۔ سب سے زیادہ جس میں لطیف روح، پھر نور، پھر نار۔ اس لیے عالم ارواح عرش اعظم سے اوپر ہے۔ عالم ارواح کے دو حصے ہیں، پہلا ارواح جنات، یہ نیچے ہے، اوپر ارواح انسان۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ عالم ارواح میں یہ سوال کیا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا؟ یہ سوال ہر دو عالم کی روحوں سے کیا گیا، ارواح انسان سے بھی اور ارواح جنات سے بھی۔ روح اور جسم کے 10 عناصر ہیں، روح اور جسم کے، آپ نے آج تک یہ سنا ہے کہ جسم کے جو ہے وہ 4 عناصر ہیں، مٹی، پانی، آگ، ہوا، جن سے زندگی کیا ہے، عناصر کا ظہور، ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو روح کے 6 عناصر ہیں اور جسم کے 4، روح کے 6 عناصر ہیں اور جسم کے 4۔ روح کے عناصر کون کون سے؟ انوار، سر، خفی، اخفا، نفس، اشرار۔ جسم کے عناصر کیا ہیں؟ آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ اب آپ یہ چاہیں کہ میں ان 6 کو بھی یہاں پر بیان کروں تو یہ تفصیلی میٹر ہے، وہ آپ کبھی آئیں گے تو بیان ہوگا، کیونکہ یقیناً یہ بتا دیا کہ روح کے عناصر 6 ہیں، اتنا یاد رکھیے۔ اب وہ کون کون سے ہیں اس کو بتانے کے لیے پہلے روح کو پاکیزہ کیجئے، وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ جب روح کو پاکیزہ کریں گے تو اسی راستے پر پڑ جائیں گے۔ روح پہلے قلب میں جاتی ہے ناک کے راستے، روح پہلے قلب میں جاتی ہے ناک کے راستے، وجدان سے ہوتی ہوئی۔ وجدان جو ہے وہ 2 نسیں ہیں جن کو قربانی کے وقت بھی وہ جو ذبح کیا جاتا ہے، اگر وہ نہ کٹے تو آپ کا ذبح پورا نہیں ہوتا، آپ کی قربانی پوری نہیں ہوتی۔ ہدایہ میں وجدان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ پھر سارے جسم میں ہر بال میں سرایت کرتی ہے، یہ روح اکبر ہوتی ہے جس کا اندر جانا زندگی اور اسی راستے سے باہر نکلتی ہے، اور باہر نکلنا موت ہے۔ اور باہر نکلنا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ابھی تک، کہ وہ یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر اوپر ایک گھیرا بن جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے ایسے پورا جسم اوپر تیار ہوتا جاتا ہے، ایسے آپ نے بتایا تو ایسے نکل، تو یہاں سے نکلتی ہے وہ۔ اس کے علاوہ 5 روحیں ہیں، اس کے علاوہ جن کو لطائف خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان میں 2 روحیں سلفیہ ہیں اور 3 علویہ۔ خواب ایمانی و شیاطینی میں روح سفلی نکلتی ہے، روح اور کشف و سیر ملکوتی میں ارواح علویہ۔ اللہ رب العزت نے اس جوہر یکتا کو اہلیت و قابلیت کی برابری سے نوازا، اور اس طرح کے امانت الہی اور روح عرفانی کے لائق یہ مجسمہ ہو جائے، اور اپنے دست جمال اور قوت کمال سے اس قالب میں ملکوت اعلیٰ کی قرب کمال والی روح پھونکی جو خاص مقام قرب میں اس کی روح ہے، اور سوائے اس مخلوق انسانیت کے کسی اور دوسری مخلوق کو یہ روح نہ دی گئی۔
اسی روح کی سب شانیں اور قوتیں ہیں. یہ روح اعظم ہے، مظہر ذات الہی ہے، اسی پر ربوبیت الہی کا پورا ظہور ہے. صوفیہ کی زبان میں اس کو قلب کہتے ہیں، صوفیہ کی زبان میں اس کو قلب کہتے ہیں. منطقی اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں. علماء شریعت اسی کو عقل کہتے ہیں. یہ روح کائنات جسم میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. یہی سلطانی روح ہے، ذات وحدیت کے باطنی غیوب میں سے ہے. جس طرح صفات الہیہ کمالیہ پہلے ذات وحدیت کی غیوب میں سے تھی، اسی طرح یہ روح تعلق بدنی سے پہلے روح باطن تھی جو مقام خاص کی قوت میں تھی. اس قوت کا نام عالم امر ہے، وہیں تقدیر ازلی کا دفتر ہے. آگے فرماتے ہیں حضرت امام غزالی، حضرت امام راضی نے فرمایا روح اپنی ملاقات بدن سے پہلے اثر مجرد ہے. اس کی دو قوتیں ہیں، روح سلطانی، روح حیوانی. روح سلطانی، روح حیوانی. ممکن ہے یہ محفل 1 سال کے بعد لگے، اس لیے تھوڑا کیونکہ آپ یہ مت سمجھنا میں آج جو ہے وہ کافی لمبا وقت ایسا، تو میں سمجھتا ہوں میں اسے تھوڑا، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں شاید آپ نے وعدہ کیا ہوگا کہ اتنے بجے ہم، چلیے کوئی بات نہیں، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا. میرے روح سلطانی، روح حیوانی. قوت سلطانی کا مقام جوف قلب ہے اور صفات ارواح بدن کے افعال و حرکات. جب اللہ رب العزت نے حمیم مسنون سے بدن کو تخلیق فرمایا، حمیم مسنون سیاہ بودار گارا، حمیم مسنون سیاہ بودار، اور سلسال بجھنے والی مٹی، سلسال بجھنے والی مٹی اور حمیم مسنون سیاہ بودار، اسی سے تخلیق ہوئی. یہ یاد رکھیے گا. یہ بڑی موٹی موٹی باتیں جو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بتانے والی باتیں نہیں. اب آپ یہ سوچیں یہ تو کون سی باتیں ہیں، پہلی بار چونکہ سننے اس لیے پہلی بار پتہ چلے گا کہ یہ نئی باتیں. یہ نئی باتیں نہیں ہے بھائی، قرآن میں صاف صاف لکھی ہوئی ہیں. قرآن میں موٹے موٹے حرفوں میں آپ کو مل جائیں گی جب آپ ترجمہ پڑھیں گے. جب اللہ رب العزت نے حمیم مسنون سے بدن کو تخلیق فرمایا تو اس میں 3 بھید معین فرمائے. 3 بھید: تعین حقیقی، تعین ایجابی، تعین سلبی. جس طرح جسم انسانی کی آنکھ فرشتوں کو جنات کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح فرشتوں و جنات کی نوری و ناری آنکھ ان انسانی باطنی اسرار الہیہ کو نہیں دیکھ سکتی. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ انہیں خلیفہ بنائے گا، اسے خلیفہ، یہ کیا کرے گا جا کر کے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تعین اس کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا لقب ذیشان عطا ہوا. یہی ذات واحد کا مظہر ہے اور یہی عرش اللہ. آپ نے سنا ہوگا نا مومن کا قلب کیا ہے؟ وہ بہت بار سنا ہے لیکن اس کی حقیقت نہیں پتا کہ یہ سب گفتگو ہوتی کہاں ہے. وہ تو بس تقریروں میں بڑی تیزی میں سن لیتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے اس وقت سنتے ہوئے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جناب بہت لمبا. میں نے آپ کو بولا جرنی بہت لمبی ہے، جرنی بہت لمبی ہے. تعین ایجابی کا نام روح سلطانی ہے، یہ صفات واحد تعالیٰ کا مظہر ہے. تعین سلبی کا نام روح حیوانی ہے، یہ بندے کے افعال و اعمال کا مظہر ہے. اسی کو امر ربی کا اعلیٰ لقب عطا ہوا. ان میں سے کسی پر حجاب قرب نہیں آ سکتا. بہت غور سے سنیے گا یہ بات. ان میں سے کسی پر حجاب قرب نہیں آ سکتا مگر جس پر جہالت نفس چھا جائے اور غفلت شیطانی آ جائے تو پھر حجاب آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے. جب غفلت اور جہالت جب چھا جائے گی تو پھر حجابات آ جائیں گے. پھر حجابات اگر کسی ہادی، مگر یہ حجابات اٹھیں گے کب؟ یہ حجابات یہ اٹھیں گے کب؟ آخر یہ جو حجابات آ گئے غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور آپ اپنے مقام کو، مرتبے کو پہچان نہیں رہے اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ ہیں کیا، آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں آپ ہیں کیا. تو یہ اٹھیں گے کب؟ اگر کسی ہادی مرشد برحق کے دست سے ید اللہ سے یہ غفلت و جہالت کے پردے پھٹ جائیں تو انوار تجلیات الہیہ کا اسی طرح مشاہدہ قلب اور معائنہ چشم کرنے لگے جیسے دوپہر میں سورج کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر انوار و تجلیات کو آپ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم ایسے عبادت کرو جیسے انوار و تجلیات ربانی کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، یا کم سے کم اتنا تو جانو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. اگر تم نہیں دیکھ پا رہے ہو تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے. اگر حجابات پڑے ہوئے اٹھ نہیں پا رہے تو تم تو دیکھ ہی رہے ہو. تم تو کم سے کم اتنا تو جانو. لیکن ہم تو اتنا بھی نہیں کرتے. ہم تو نماز میں اس لیے روح بیمار ہوتی جاتی ہے. آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ نماز کیا چیز ہے. مومن کی معراج ہے. کیا کہہ دی مومن کی معراج ہے؟ آپ اس کو معمولی لفظ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو مومن کی معراج ہے. اس کو کیا کوئی کھیل کھلونا سمجھ؟ نہیں، بہت اعلیٰ چیز ہے.
ہاں بہت اعلیٰ چیز ہے. آج بھی فرشتے زمین پر اتر سکتے ہیں, آج بھی ابابیل پرندے آپ کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں, لیکن پہلے روح تو پاکیزہ ہو, پہلے روح تو پاکیزہ ہو. انہی تعینات ثلاثہ کی طرف اشارہ ہے اس حدیث قدسی میں, اعرفکم بنفسہ اعرفکم بربہ. تم میں جو سب سے زیادہ اپنے نفس کے بارے میں معرفت رکھتا ہے وہی اپنے رب کی معرفت سب سے زیادہ رکھتا ہے. اپنے رب کی معرفت کون رکھے گا سب سے زیادہ؟ جو اپنے نفس کی معرفت سب سے زیادہ رکھے گا. اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اور وہ پہنچ گیا معرفت تک تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا, اس نے اپنے رب کی معرفت کے راستے پر پڑ جائے, وہ رب کی معرفت کے راستے پر پڑ جائے. بدن انسانی کے یہ بھید اتنے بڑے ہیں کہ 70,000 عالم اور زمین و آسمان, عرش و کرسی, لوح و قلم اور تمام خزانہ علوم اس کے گوشوں میں پڑے ہوئے ہیں. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. کیا کہا تھا علامہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قصیدہ بردہ کے اندر, وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم. یا رسول اللہ آپ کا علم, آپ ہی کے علم سے علم لوح و قلم. کیا سمجھ رہے آپ؟ بہت ہی گہرائی کی باتیں ہیں, اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ بات کری کہاں پر جا رہی ہے. اس لیے جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, وہ تو شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں, بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں, وہ گمراہ بتا دیتے ہیں, وہ بددین بتا دیتے ہیں, وہ سنیوں کو کہتے ہیں ارے ان کی کا. سنیت مسلک اہل سنت عظیم الشان مسلک ہے کہ جس تک پہچان, کیونکہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. تو جس کی آنکھیں نہیں ہے وہ دیکھے گا کیا؟ بھائی دن میں اگر چمگادڑ کو نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں, اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں. بس میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف چلتا ہوں. ہاں, ان بھیدوں کی معرفت فقط اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دریائے تفکر میں مستغرق ہو جاتا ہے, جو دریائے تفکر میں مستغرق. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اٹھا کر کے پڑھو ایک بار جا کر کے سورہ آل عمران کی آخری رکوع کو, پتہ چل جائے گا کہ تفکر کیا چیز ہے, کون سی دنیا میں ہم. اگر روح کو پاکیزہ کرنا ہے تو تفکر کی دنیا میں مستغرق ہو جاؤ, تفکر سے معرفت الہی حاصل ہوگی. رات کا دن کا آنا جانا, زمین و آسمان کی پیدائش, اور خود اپنے نفس میں وفی انفسکم افلا تبصرون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو کہ کیسے پیدا کیا گیا. والى السماء كيف رفعت, آسمان کیسے بلند کیے گئے. والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. سورۃ الغاشیہ پڑھو جا کر کے, آپ اٹھا کر کے پتہ چل جائے گا آپ کو سب. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے قریب آج تک آئے ہی نہیں ہے مسلمان. انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ اسلام ہے کیا چیز, اور جنہوں نے سمجھا ہے وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ ایمان نہ لا کر کے بھی دنیاوی اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہیں. ترقی وہی کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں. ساری ترقیات قرآن و حدیث پر ہی ہیں, قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کوئی ترقی نہیں ہے. سب کچھ جتنی سائنسی ایجادات ہیں سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے. آج آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, چھان لیجئے اٹھا کر کے, سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے. مگر مسلمان غافل ہو گئے, پیچھے ہٹ گئے. 800 سال تک ترقی ایسی تھوڑی نہ کی تھی آپ نے. کوئی جہاز تھے, کوئی مشینیں تھی, کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا اس زمانے میں. پھر آپ کیوں آسمانوں میں اڑ رہے تھے؟ کیوں آپ کے اسلام کا سکہ جم رہا تھا؟ اور یہ تو خدا کا فضل ہے کہ آج بھی کتنی کنٹریز ہیں؟ 106 102 206 کنٹریز ہیں. آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو اور ڈالو کہ کیا دنیا کی کوئی کنٹری ایسی ہے کہ جس میں مسلمان نہ ہو. ایک کنٹری آپ کو ایسی ملے گی جہاں پر صرف 3 سے 4 مسلمان ملیں گے, لیکن مسلمان ملیں گے. کیسے پہنچ گیا اسلام؟ کس نے پہنچا دیا اسلام؟ کہاں سے پہنچ گیا اسلام؟ اب یہ سمجھتے ہو کہ ہماری برکتیں ہی ہیں, ہماری محنتیں ہی ہیں؟ نہیں, یہ ان کی محنتیں جو کر کے چلے گئے.
جو زندہ جاوید ہیں، جو زندہ جاوید ہیں۔ دریائے تفکر میں مستغرق ہونا پڑے گا۔ جس خوش نصیب کو تفکر کی دولت حاصل ہوئی اس کے لیے ساری کائنات مخلوقات مسخر ہو گئی۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ کیسے میں عمل کروں گا، کیسے میں چلوں گا، کیسے الحمد سے والناس تک غور و فکر کروں گا، کیسے تفکر کروں گا۔ کوئی قرآن معمولی چیز نہیں ہے، 6666 آیتیں، کب تک میں ان میں غور کرتا رہوں گا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آیت اسی سورہ آل عمران کی، اسی میں غور کر لو تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور یہ سوال کرنا ہے تو اس چونٹی سے پوچھو، اس چونٹی سے پوچھو جو پہاڑ پر چڑھ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کی بلندی کتنی ہے؟ جان بھی جا سکتی ہے اس پہ چڑھنے میں۔ تو اس نے کہا کم سے کم جان چڑھنے میں تو جائے گی نا، چڑھنے ہی میں تو جائے گی جان، سفر طے کرنے میں ہی تو جائے گی۔ جان جاتی ہے چلی جائے، جان دی ہوئی اسی کی ہے، شمار تو ہو ہی جائے گا، شمار تو ہو ہی جائے گا۔ ایسی ہی حیثیت صفات کو خلیفۃ اللہ فرمایا گیا۔ خلیفۃ اللہ میرا یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بس برکتاً امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ذو البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا کلام ضرور ذکر کر دوں، وگرنہ جو ہے میں جو ہے وہ سوچتا رہوں گا کہ آخر ایسا کیوں ہوا، میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو کیوں ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے تمام ملائکہ، زمینی، آسمانی، عرشی، کرسی، جبرائیل و میکائیل، ناری نوری کو سجدہ ریز ہونے کا حکم عطا فرمایا گیا۔ اے ملائکہ فقعوا لہ ساجدین، اس کے لیے سجدہ کرتے کرتے گر جاؤ۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ یہ روح سرمدی مراتب قرب کے اعلیٰ رتبے میں تھی، نفخہ الہی سے اسفل قالب کی طرف آئی، اور اس سیر ملکوتی سے وہ روح سارے مقامات طے کرتی ہوئی، عبور کرتی ہوئی، نور و نار کے مقام سے گزرتی ہوئی، شرافت خلافت سے مزین ہوئی۔ اس لیے سب اس کو سجدہ کرو۔ اس لیے بدن انسانی کعبہ ملائکہ بنا، بدن انسانی کعبہ ملائکہ بنا، اور روح انسانی آفتاب ملائکہ ہوگی، اور روح انسانی۔ اسی لیے تمام فرشتوں نے سجدہ طلب کیا، مگر ابلیس ناری نے ساجدین عظمت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ کسی نے بھی اس بھید کو نہ جانا، مگر ابلیس نے استحقاق سجدہ کو نہ سمجھا۔ دوسرے ملائکہ نے استحقاق کو جان لیا کہ تمام مخلوق کی شان، فضیلت، قوت، عظمت اسی ایک چھوٹے سے جسم خاکی میں روپوش ہیں، اسی ایک چھوٹے سے جسم خاکی میں روپوش ہے۔ ابلیس نے اس رمز کو نہ پایا اور دشمن حاسد بن بیٹھا، اور بندے پر بشریت ظلمانی کا حجاب ڈال دیا۔ اس لیے کوئی بندہ کسی حال میں شیطان سے محفوظ نہیں، اس نے قسم اٹھا رکھی ہے۔ مگر اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمائے، بجز حالت سجدہ کے وہ حالت ذکر کے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو شیطان قریب نہیں آ سکتا، شیطان دبک جاتا ہے، شیطان دبک جاتا ہے۔ یعنی جب آپ اپنی روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب آپ اپنے جسم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ جب آپ جسم کی نشو و نما میں، تربیت میں لگ جاتے ہیں تو شیطان آپ پر غالب رہتا ہے، لیکن جب آپ روح کی تربیت میں لگ جاتے ہیں، روح کی پاکیزگی اور بالغی اور لطافت میں لگ جاتے ہیں، تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں رہتا۔ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، مجھے میرے پیر و مرشد قدس سرہ کی خواب میں زیارت ہوئی، بہت مسرور خوش نظر آتے تھے۔ میں نے موت کے متعلق چند باتیں پوچھی، آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ باوضو رہا کرتا تھا۔ جب میری روح قبض ہوئی تو مجھے ایک گلی نظر آئی، میں اس میں داخل ہو گیا، اس میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے وضو کیا، پانی کا چشمہ دیکھا، اس سے وضو کیا، کیونکہ نزع روح نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد میری روح کو آسمان پر لے جایا گیا، پھر جب جنازہ تیار ہوا تو میری روح لوٹ آئی۔ اور حضرت نے بھی سوئچ والی مثال دے کر کے بڑی شاندار مثال، حضرت مولانا ابن علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی شاندار مثال دی تھی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس رضا صاحب مصباحی سلمہ المنان و حفظہ الرحمن دامت برکاتہ العالیہ نے نہایت ہی عمدہ گفتگو کی تھی، مجھے نہایت عمدہ پسند آئی گفتگو، بہت ہی پیاری گفتگو تھی حضرت کی، اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے اللہ رب العزت۔ آپ پر شکر واجب ہوگا اللہ رب العزت کا، اور آپ جتنی دعائیں کریں علماء کے لیے کم ہے، کیونکہ دریا کی روانی علماء کی وجہ سے۔ یہ مچھلیاں جانتی ہیں آپ نہیں، علامہ ملا علی قاری سے پوچھو۔ تو فرماتے ہیں کہ روح کو آسمان پر لے جایا گیا، پھر جب جنازہ تیار ہوا تو میری روح لوٹ آئی، میں نے اپنا جنازہ حاضرین کے ساتھ ادا کیا۔ میں نے عرض کی کیا موت کے بعد بھی ویسے ہی عقل و ادراک، فہم و شعور باقی رہتی ہے جیسے ہم اس دنیا میں فہم و ادراک رکھتے تھے، عقل و شعور رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر روح البیان کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، وہاں مرنے کے بعد بھی فہم و ادراک باقی رہتا ہے۔ ہاں
مرنے کے بعد بھی فہم و ادراک باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد میرے پیر و مرشد نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور چل پڑے، تھوڑی دیر تبسم فرماتے رہے اور نہایت راحت و سرور سے فرمایا کہ میرے ساتھ اعتقاد کو مضبوط رکھنا، میرے ساتھ اعتقاد کو، یہ تصور شیخ والی بات ہے، میرے ساتھ اعتقاد کو مضبوط رکھنا، اور یہ کلمہ آپ نے تاکیداً 2 بار فرمایا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا۔ مفسر قرآن علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس خواب سے چند فائدے حاصل ہوئے، اس خواب سے چند فائدے۔ موت کے بعد عقل و ادراک، فہم و شعور اپنے حال پہ رہتا ہے، اس لیے کہ عقل و ادراک و ایمان و ولایت روح کی صفات ہیں، اور روح کی صفات موت سے تبدیل نہیں ہوتی۔ غوثیت، قطبیت، ابدالیت، ولایت، نبوت سب باقی رہتی ہے، سب بدن کی صفات ہوتی ہیں تو جسم کے ساتھ چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، یہ تو روح کی صفات ہیں، اور روح مرتی مٹتی نہیں، روح مرتی مٹتی۔ نمبر 2، کامل کی روح اپنے جنازے پر تشریف لاتی ہے۔ کامل کی روح نماز میں لوگوں کے برابر ہوتی ہے۔ اب آپ کلیہ شریف چلے جائیے اور اس میں غور کر لیجیے، آپ کلیہ شریف چلے جائیے اور اس میں غور کر لیجیے۔ نمبر 3، انسان کی نماز جنازے میں یہی راز ہے کہ وہاں حضرت آدم کو ملائکہ نے مسجود الیہ بنایا، اب یہاں انسان خود اسے مسجود الیہ بنا رہے ہیں تاکہ انہیں ملائکہ کی سنت نصیب ہو اور حضرت انسان کے اعزاز و اکرام کا اظہار ہو۔ فرق یہ ہے کہ یہاں سجدہ نہیں بلکہ ثنا، درود اور دعا ہوتی ہے، یہاں سجدہ نہیں بلکہ ثنا، درود اور دعا ہوتی ہے۔ چونکہ ملائکہ اکرام کے لیے حضرت آدم کو حیت سجدہ جائز تھی، روا تھی، اور ہمارے لیے دعا، درود اور ثنا اس قدر اعزاز و اکرام کے لیے کافی ہے، اس قدر اعزاز و اکرام کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا انسان پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اسے اپنے عرفان کے طریقے خود سکھاتا ہے، باوجود یہ کہ انسانی ڈھانچہ نہایت ہی چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر اتنے بڑے عجائبات جمع فرمائے ہیں کہ عالم کبیر کے جملہ عجائبات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسے جملہ عالم کا خلاصہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اگر حق پوچھو تو آدمی ایک برزخی جامع ہے، یعنی حق و خلق کا مجموعہ ہے، حق اور خلق کا مجموعہ ہے۔ دقائق جبروتی دیکھنے ہو تو اسی انسان میں ہیں، حقائق ملکوتی دیکھنے ہو تو اسی انسان میں ملتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ انسان کو تفکر کا موقع نصیب ہوا، تفکر کا موقع نصیب ہوتا کہ اسے عرفان حق آسانی سے حاصل ہو، اور یہی تفکر اشرف العلوم و اجل المعارف ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک روح کے لیے فنا نہیں، روح کے لیے فنا، موت سے روحوں کا مر جانا بد مذہبوں کا قول ہے، موت سے روحوں کا مر جانا بد مذہبوں کا قول ہے۔ کتب عقائد میں اس کی تصریحات سے مالا مال ہے۔ روح جسم کے علاوہ ایک شے ہے، روح جسم کے علاوہ۔ اب تو الحمدللہ یہ باتیں اہل اسلام میں بدیہیات سے ہیں، بدیہیات سے۔ جان کا جاننا ہر ایک جان کی جان نہیں، جان کا جاننا ہر ایک کی جان نہیں، مگر انجان سا انجان جان کا جانا جسم سے نکلنا ضرور جانتا ہے، انجان سا انجان جان کا جانا جسم سے نکلنا ضرور، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی گہری بات ہے، بہت ہی گہری بات ہے۔ اور مسلمان اپنے اس اعتقاد کو مضبوط کیسے کرتا ہے؟ مضبوط، روح کا جسم سے نکلنا، روح الگ شے ہے، جسم الگ چیز ہے، اور روح جب نکل جاتی ہے تو جسم موت طاری ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کو پختہ کیسے کرتا ہے وہ؟ اور ساتھ ہی ساتھ فاتحہ، خیرات، ایصال ثواب، حسنات و صدقات سے بتا دیتا ہے کہ وہ روح کو باقی و برقرار مانتا ہے، روح کو باقی و برقرار مانتا ہے۔ تو موت حقیقتاً صفت بدن ہے، نہ کہ وصف روح، نہ کہ وصف روح۔ اب یہ بہت ساری چیزیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ نے بیان فرمائی ہے، میں اور آگے جاتا ہوں، بیچ میں میں نے تھوڑا سا کٹ کر دیا ابھی کیونکہ کافی وقت ہو جائے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں عاقل جانتا ہے، عاقل کہ علم و ادراک صفت جان پاک ہے، نہ کہ وصف مشتقات۔ علم و ادراک صفت جان پاک ہے، نہ کہ وصف مشتقات۔ سورہ اسراء کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے تحت تفسیر کبیر میں ہے انسان ایک شے واحد ہے، اسی شے کا تکلیفات شرعیہ اور احکام ربانیہ ابتلا ہے، وہی سننے دیکھنے سے متصف ہے، اور پورا بدن یہ صفت نہیں رکھتا، نہ ہی اعضائے بدن میں سے کوئی عضو اس وصف کا ہے۔ تو روح پورے بدن کے مغایر اور ہر جز
جزو بدن کے مغایر ایک شے ہے، وہی ان تمام صفات سے متصف ہے۔ ثابت ہوا کہ روح انسانی ایک شے واحد ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہی شے دیکھنے، سننے، سونگنے، چکھنے، چھونے، خیال کرنے، سوچنے، یاد کرنے، خواہش کرنے، غصہ کرنے والی ہے، وہی تمام ادراکات سے متصف ہے، اور وہی تمام افعال اختیاریہ اور حرکات ارادیہ سے متصف ہے۔ یہ میں نے اس لیے بھی خاص طور سے پیرا پڑھا کیونکہ ڈاکٹر عقیل صاحب نے سائنٹیفک اعتبار سے بتائی تھی وہ ساری باتیں، تو اسلامک اعتبار سے بھی یہ باتیں آپ کو جاننا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ روح سے ریلیٹڈ ہیں، یہ ساری چیزیں روح سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی میں مزید ہے کہ جب روح شے واحد ہے تو محال ہے کہ روح بدن سے یا قوت سامعہ یا دیگر قوا سے عبارت ہو، اس لیے کہ ہمیں بدیہی طور پر معلوم ہے کہ بدن میں کوئی ایک خاص جز ایسا نہیں کہ وہی دیکھے، سنے اور فکر کرنے سے متصف ہو۔ تو ثابت ہوا کہ روح انسانی وہ شے واحد ہے جو ان تمام ادراکات سے متصف ہے، اور بدیہی طور پر یہ بھی ثابت ہے کہ بدن اور اجزاء بدن میں کوئی جز ایسا نہیں۔ بالفاظ دیگر یہ کہ بدیہی طور پر ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو اس کو پہچان لیتے ہیں، اور جب اسے پہچان لیتے ہیں تو ہم اس کی خواہش کرتے ہیں، اور جب اس کی خواہش کرتے ہیں تو اپنے بدن کو اس سے قریب ہونے کے لیے حرکت دیتے ہیں۔ تو اس بات کا قطعی طور پر حکم کرنا ضروری ہے کہ جس نے دیکھا اسی نے پہچانا، اسی نے خواہش کی، اسی نے حرکت دی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہماری اس مختصر کی بحث کو قبول فرمائے۔ اور یہ آخر میں بس اتنا اور جان لیں کہ صفات بدن دو قسمیں، اصلیہ اٹھنا بیٹھنا، اور طبعیہ یعنی سننا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری جو صفات ہیں یہ سب روح کی ہیں۔ یہ کائے کی ہیں؟ روح کی۔ اب آپ کو یہ بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ جن لوگوں کی نظر ابھی تک مشت خاک پہ ہے وہ خاک ہی میں ملے ہوئے ہیں، وہ خاک ہی میں، اور جن کی نظر روح پر ہے، جن کی نظر وہ آسمانوں پر ہیں، وہ آسمانوں پر ہیں، اور ہمارا سلام بھی سنتے ہیں، ہمارا کلام بھی سنتے ہیں، ہمارا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے۔ میں نے مختصر وقت تھا لیکن تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا آپ کا، اللہ رب العزت جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے۔ یہ یقیناً میں اس کے لیے آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا سننے کا۔ تو علامہ امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پڑھانے کے لیے جاتے تو ان سے کوئی پوچھتا کہ کہاں جا رہے ہیں تو کہتے پڑھنے جا رہا ہوں۔ جب پڑھنے جاتے تو کوئی پوچھتا تھا کہاں جا رہے ہیں تو کہتے پڑھانے جا رہا ہوں۔ جب پڑھانے جاتے تو کوئی پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو کہتے پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب؟ پڑھنے کے زمانے میں جب آپ جاتے ہیں تو گویا آپ استاد کو پڑھانے جاتے ہیں، آپ نہیں ہوں گے تو استاد کا علم نہیں بڑھے گا، اور جب آپ پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر جناب آپ اس وقت پڑھتے ہوتے ہیں، کیونکہ شاگرد نہیں ہوگا تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے، تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل قبول فرمائے، اور آپ سب کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ارواح مؤمنین اور ارواح مؤمنات، ارواح مسلمین مسلمات کو اللہ رب العزت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور درجہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں آپ ہی تشریف لائیں۔ تھوڑا سا ایک سوال تھا، اگر